اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں ہمیں ماہ رمضان سے نوازا اور انتہائی اچھے اور احسن اور آسان اور سہل طریقے سے یہ مہینہ گزرا، اور پھر عید جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کے لیے ایک انعام قرار دیا، ایک خوشی کا موقع قرار دیا، ہمیں اس سے بھی نوازا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان ایک ایسی عظیم درس گاہ ہے جہاں مومن اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، صبر کا ہنر سیکھتا ہے، تقوی کی راہ پر چلتا ہے، رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے کی قدر جان گیا وہ فلاح پا گیا۔ بے شک ہم بطور انسان کمزور ہیں، بے بہا غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اور ہوئی بھی ہوں گی، اور آج کل کا جو ماحول ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جتنی بے صبری اور جتنا فقدان ہے برداشت کا، عدم برداشت جتنی ہمارے معاشرے میں ہے، اور ہماری عادات اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ رمضان کے اندر بھی ہم خیال نہیں کرتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائیں، اور ان تینوں باتوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دعا کون کر رہا ہے، آمین کون کہہ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ جو 3 باتیں تھی اس میں سے ایک بات کا تعلق براہ راست رمضان کے ساتھ، کہ جبرائیل امین نے جو کہا مفہوم اس کا یوں بنتا ہے کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے جو رمضان کو اپنی زندگی میں پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی رحیم، کریم، غفار، ستار العیوب ہے۔ اگر ہم سے کوتاہیاں ہو بھی گئی ہیں تو اس کے پاس اگر ہم سچے دل کے ساتھ توبہ جو ہے کریں، توبۃ النصوح کا اہتمام کریں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے در پہ سجدہ ریز ہو جائیں، ہم جتنے مرضی بڑے پہاڑوں کے پہاڑ گناہوں کے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا، استغفر اللہ، لیکن اس کو ہدایت مل گئی اور اس نے توبہ کر لی، اس نے استغفار کر دیا۔ کوئی کفر میں مبتلا ہو گیا، استغفر اللہ، لیکن اس کو ہدایت مل گئی، اس نے استغفار کر لیا، اس نے توبہ طلب کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی
معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، اس حدیث کے الفاظ بہت عجیب ہیں، جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بات کہی نہیں ہوگی، لیکن یہ مستند حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موضوع جو تھا وہ یہ تھا گفتگو کا، کہ جب اللہ کا کوئی گنہگار بندہ اللہ کی طرف مڑتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس وقت کی حالت، اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے، مفہوم عرض کر رہے ہیں، کہ جیسے ایک صحرا ہے اور اس میں ایک اونٹ ہے، اور اس اونٹ پہ خوب مال جو ہے وہ لدا ہوا ہے، اور جو اس کا مالک ہے اس سے وہ کہیں آنکھ لگ جاتی ہے اور اٹھتا ہے تو اونٹ غائب ہو چکا ہے، اور وہ صحرا میں اکیلا ہے، اس کو سمت کا پتہ نہیں ہے، کدھر جانا اس کو پتہ نہیں ہے، اور اس کا سارا مال و اسباب جو ہے وہ اس اونٹ پہ تھا جو بھاگ گیا، جو گم ہو گیا۔ اب وہ دیوانوں کی طرح دوڑتا ہے ادھر 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 کہ کہیں سے اونٹ اور اس کا سامان، اس کا اسباب اس کو مل جائے، اور پھر اس کو وہ اونٹ مل جاتا ہے تو خوشی اور اضطراری اور اپنے جوش میں اس حد تک وہ غلط جملہ کہہ دیتا ہے اپنے اللہ کو شکر گزاری کر دیتے ہوئے اپنی طرف سے، کہ اسے کہہ دیتا ہے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ ظاہر ہے یہ جملہ کفریہ ہے، لیکن اضطراری حالت میں اس حد تک اگر وہ بندہ کہہ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گمراہ بندہ، کوئی گناہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو مفہوم یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے اگر توبہ کی جائے تو وہ اللہ معاف نہ فرمائے، بلکہ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا کہ میں روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں آیا کہ میں روزانہ 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ ہم اب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی استغفار کی حاجت نہیں ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں آسمانوں کی سیر کروائی، اور اس سیر میں انہوں نے تمام انبیاء کی امامت بھی کی، جو جن کی تعداد لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے انبیاء کرام کی۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ امامت کے لیے کھڑے تھے، اور آپ کے پیچھے یہ 1.25 لاکھ سے زیادہ یا 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء ایک صف کے اندر کھڑے تھے، اور آپ نے ان کی امامت کرائی، اسی لیے آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی استغفار کی حاجت نہیں ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر گناہ گار ہیں ہم تو ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور اگر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو ہمارے روحانی درجات بلند کرتا ہے۔ اور ہر استغفار ایک درجے سے دوسرے پہ، اور دوسرے سے تیسرے پہ، اور تیسرے سے چوتھے پہ، یہاں تک کہ انسان بڑھتے بڑھتے مدارج طے کرتے کرتے قرب الہی پا جاتا ہے۔ قرب الہی کا آسان ترین کئی جو راستے ہیں ان میں ایک راستہ یہ بھی ہے کہ فرائض و واجبات انتہائی خیال رکھا جائے، اس میں کوشش کی جائے کہ کوتاہی نہ ہو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار کو پکڑ لیا جائے۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام مسائل کا حل دنیاوی ہو روحانی ہو وہ استغفار ہے۔ ہمارے لوگ رزق کے لیے وظیفے مانگتے ہیں، فلاں چیز کے لیے وظیفہ مانگتے ہیں، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف استغفار کو اگر پکڑ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہماری تمام خواہشات کو یا قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے بدلے اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر کا روز قیامت کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑتا ہے۔ یہ درست ہے کہ جیسا کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے عرض کیا کہ رمضان جو ہے اس میں نفس کی تربیت ہوتی ہے،
گو کہ ہم جس طریقے سے سحر اور افطار کرتے ہیں تو نفس کی تربیت ایسا کوئی خاص معاملہ نظر تو ہمیں نہیں آتا، لیکن چلیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیت کے حساب سے کرتا ہے۔ صبر اللہ کرے، ہم اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں جو لوگ دفتر سے نکل رہے ہیں اور افطار میں کم وقت ہے، اس وقت جس طریقے سے وہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہیں، جہاں پھنس جائیں تو جس طریقے سے بد کلامی کرتے ہیں اور بد زبانی کرتے ہیں، حالانکہ راستے میں اگر افطار ہو بھی جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کا مطلب ہے صبر نہ ہو سکا۔ تقوی، ہم اپنے دفاتر کے اندر جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کیا ہم تقوی اس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ اس میں بھی ہمیں بحیثیت معاشرہ اگر دیکھیں، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ظاہر پائے جاتے ہیں، بحیثیت معاشرہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں بھی شدید کوتاہی ہے جو نظر آتی ہے۔ اصل مقصد تو انسان کا ہے ہی تزکیہ نفس، اور جو 4 ذمہ داریاں قرآن سے ہم نے یہ بات بارہا دفعہ کئی جمعوں میں بھی اور تقریباً ہر عید کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی عرض کی ہے کہ 4 ذمہ داریاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دی، جو قرآن مجید سے ثابت ہیں، وہ ان میں تزکیہ نفس شامل ہے۔ تزکیہ نفس جب ہو جاتا ہے انسان کا تو دیکھیں، کلمہ پڑا، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا ایمان مضبوط ہوا، ہم مومن ہو گئے، اور جب تزکیہ نفس کی منازل طے ہو گئیں تو ہم پھر محسنین میں شامل ہو گئے، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین ہمیں محسنین کے درجے پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ہم اپنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوتاہیاں کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ استغفار کیا جائے، اور کوتاہیاں ہو جانا اور بات ہے، اور کوتاہیاں سوچ کے یہ کرنا کہ اچھا چلو ابھی میں توبہ کر لیتا ہوں، اگر توبہ سے پہلے ہمارا وقت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہر وقت اپنی زبان کو اگر استغفار سے تر کر لیا جائے۔ اچھا یہی نہیں، کیونکہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوتاہی یا گناہ ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کر لی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان سے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف استغفار ہی لازم نہیں ہے، ہم سبحان اللہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ سکتے ہیں، اور سب سے آسان تو ہمارے دوست احباب جب ہم سے پوچھیں تو ہم کہتے ہیں سب سے آسان تو یہ ہے کہ وہ جو تیسرا کلمہ ہے ہمارا، اگر اس کو پکڑ لیں تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر چیز آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کثرت سے حمد کی جائے، کثرت سے ذکر، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ ترین اور افضل ترین ذکر جو ہے وہ قرار دیا، لا الہ الا اللہ، اس کی ہم کثرت کریں تو انشاءاللہ جتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جتنی کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، وہ ساتھ ساتھ صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم سے ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا یہی جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو اگر اللہ نے چاہا تو معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر حقوق العباد ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے، اس میں بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر حقوق العباد کچھ ہیں اور ہم معافی مانگنے سے پہلے، معذرت سے ہمارے پہلے وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا دین نے ہمیں اس کا کوئی راستہ نہیں دیا ہوگا؟ اگر نہیں دیا ہوگا تو یہ تو انتہائی مایوسی والی بات ہے۔ دین ہمارا ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، اور پھر کئی بار زندگی میں بھی ہم سے کہیں ایسی کوتاہی ہوئی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم معذرت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم معافی مانگ لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے معذرت کی کوشش بھی کی تو بہت بڑا فتنہ اٹھ جائے گا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہاں پہ تو دنگا فساد ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی
ہم کیا کریں گے؟ ہم اس شخص کے لیے اتنی کثرت سے دعا کریں گے، اللہ سے اتنی کثرت سے دعائیں خیر کریں گے کہ روز قیامت جب اس کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کے لیے اتنی کثرت سے دعائیں خیر کی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اور اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو وہ اس کو اتنا نواز دے گا کہ وہ شخص خود بخود ہم سے راضی ہو جائے گا. کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انتہائی نقصان اٹھے گا اور معاشرے میں جو ہے بہت زیادہ فتنہ پیدا ہوگا، اور دین ہمارا ہمیں فتنوں سے دور رہنا اس کا حکم دیتا ہے. تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ زبان کو کسی بھی ذکر سے تر رکھیں. استغفار ہو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی بھی ذکر سے تر رکھیں اور اپنے حواس جو ہیں ان کو قابو رکھنے کی کوشش کم از کم کریں. کوتاہی ہو جاتی ہے پھر بندہ معذرت کر لیتا ہے، اللہ سے استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. ایک حدیث کے مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ہم لوگوں سے گناہ نہ ہوتے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ندامت پھر نہ ہمیں ہوتی اور ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے اور گڑ گڑاتے، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ سب کچھ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا، تباہ و برباد کر دیتا. یہ مفہوم عرض کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے ایک اور نئی قوم پیدا کرتا، ایک اور نئی مخلوق پیدا کرتا جس سے کوتاہیاں ہوتی، ان کو ندامت ہوتی اور وہ اللہ سے استغفار کرتے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے اور اللہ ان کو معاف فرما دیتا. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ایک گناہ جس کی کسی شخص کو عادت پڑ گئی ہو وہ بھی اس کو بھی چاہیے کہ بار بار معافی مانگے، بار بار معافی مانگے، بار بار استغفار کرے اللہ سے، اور اس دنیا میں بھی مغفرت مانگے اور آخرت میں بھی مغفرت مانگے. بالآخر اس سے وہ گناہ، وہ کوتاہی کی عادت چھوٹ جائے گی. یہی اللہ کے ذکر کا کمال ہے. کیونکہ جب آپ کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے گناہ کی لذت ختم کر دیتا ہے. جب گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے تو انسان خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ شیطان کے حربوں میں سب سے بڑے جو چند حربے ہیں اس میں ایک یہی ہے کہ گناہ کی لذت. اور انسان تو ایسا ہے کہ وہ لذت بھی چاہتا ہے تو بیک وقت چاہتا ہے کہ اس کے تمام حواس جو ہے وہ اس لذت کا مزہ چکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کی وجہ سے وہ لذت چھین لیتا ہے، اور جب وہ لذت چھینی جاتی ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ خود بخود آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب بہت زیادہ یہ کبھی نہیں ہمیں سوچنا کہ جناب ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی، ابھی تو ہم نے توبہ کی تھی، ہم سے پھر ہو گئی، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اس طرح کی باتیں یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان سے دور رہیں. 10,000 دفعہ ہم سے کوتاہی ہو جائے، اگر اللہ کے آگے سچے دل کے ساتھ جائیں گے اللہ معاف فرمائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے ساتھ میں کہیں آنکھ میں آنسو بھی آ جائے تو وہ ایک ندامت کا آنسو جو ہے وہ تو ہماری تمام عمر کی کوتاہیوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے. تو تزکیہ. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا ہے تو اللہ کا ذکر ہر وقت کرنے کا صرف مطلب زبان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ایک دفعہ کوشش کریں، ایک پیمانہ رکھ لیں کہ یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں کیا یہ کام ایسا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے. اگر ہم تھوڑی سی ہمت پکڑیں اور آہستہ آہستہ اس عادت کو پختہ کرتے چلے جائیں اور بالآخر ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں پہ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے نواز دے کہ ہم جو بھی کریں ایک دفعہ ہمارے دل میں خیال ضرور آئے کہ کیا یہ کام کرنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے. اگر دل گواہی دے کہ ہاں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
اور اگر دل گواہی دے کہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہے۔ اور کچھ دوست احباب ایک اور طرح سے بھی معاملے کو دیکھتے ہیں، خیال رہے کہ اللہ کی مرضی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ایک ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں یہ ذہن میں رکھوں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا یا نہیں، اور اگر کوئی دوسرا کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکوں گا یا نہیں، ایک ہی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کا ذکر کرو نبی خوش ہوتا ہے، نبی کا ذکر کرو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاں ایک طرف تو ہمیں استغفار قرآن مجید نے بتایا کہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر اپنا لیا جائے تو اللہ تعالی ہمارے مسائل بھی حل کر دیتا ہے، بارشیں برساتا ہے، یہاں پہ فصل اگتی ہے، زمین کی زرخیزی آتی ہے، انسان جو ہے اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں، اس کی کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ وہیں پہ ایک حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں کتنا کثرت سے درود کیا کروں، کیا چوتھا حصہ کافی ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن بڑھا دو تو بہتر ہے۔ تو اس نے کہا انہوں نے کہ کیا آدھا کر دوں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بڑھا دو تو بہت اچھا ہے۔ تب آپ نے کہا اچھا 3 حصے کر دوں؟ تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بڑھا دو تو بہت اچھا ہے۔ تو پھر صحابی نے کہا کہ بس پھر فرائض و واجبات کے بعد ہر وقت میں صرف درود پڑھوں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ کا ذکر ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، بات ایک ہے، کیونکہ دونوں سے ہی تزکیہ حاصل ہوتا ہے، دونوں ہی سے انسان کا نفس جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے، اور انسان کی روح اور انسان کا قلب وہ جو ہیں وہ دونوں مضبوطی پکڑتے ہیں۔ اور اگر اتنا مضبوط قلب ہو جائے اور اتنا مضبوط ہماری روح ہو جائے کہ جب نفس سر اٹھانے لگے تو وہ دونوں اس کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہمارے مسائل ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ضرورت اور خواہش کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ہم ضرورت اور خواہشات میں فرق رکھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ذکر اذکار کے ہمارے پاس راستے ہیں، ان سے جب ہم کہتے ہیں دنیا بھی سنور جائے گی تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہماری خواہشات کے جو انبار ہیں وہ بھی شاید پورے ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری خواہشات ہی ختم ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ انسان سے گناہ کی لذت چھین لیتا ہے اللہ، اسی طرح انسان کی خواہشات سے انسان کی اللہ چھین لے اور اس کو توکل کی نعمت عطا فرما دے، اس کو شکر گزاری عطا فرما دے، یہاں تک کہ اگر اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو بھی اس کو اطمینان قلب عطا فرما دے۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو قلب ہے، جو انسانوں کے دل ہیں، جو انسان کا قلوب ہیں، ان کا سکون جو ہے وہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اب اگر ہم ذکر کی کثرت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود سکون قلب نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کمزوری ہو ضرور رہی ہے۔ پھر یہ بھی درست ہے کہ معاشرے کا چلن اور معاشرے کا دباؤ بھی بیچ میں آتے ہیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح ذکر اذکار میں انسان لگا رہے تو آہستہ آہستہ انسان اس دباؤ سے بھی باہر آنے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اس دنیا کی اس طرح سے فکر نہیں رہتی جس طرح سے ایک عام انسان کو ہوتی ہے۔ ہمارے کئی بار ہم اس موضوع پہ گفتگو کر چکے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات کے گواہ بھی ہیں کہ ہم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی کی شادی یہی مسجد میں کی تھی، یہی مسجد میں نکاح ہوا تھا۔ ہماری بھی برادری موجود ہے، دونوں طرف ہے، بہت بڑی ہے، لیکن اللہ نے یہ کرم کر دیا
کہ اللہ نے ہمیں دنیا کو خوش کرنے کی خواہش سے نکال دیا. دنیا کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اس سے اللہ نے ہمیں نکال دیا. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت عظمیٰ کا مل جانا یہ اتنی بڑی بات ہے. اگر آپ کو سادگی اللہ نے دے دی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ چلا رہا ہے. معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اسی وقت بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات پہ حاوی کر لیتا ہے، ان کو بڑھا لیتا ہے اور ان کے پیچھے دوڑتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، بار بار بتایا گیا ہے، بار بار سمجھایا گیا ہے کہ خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا. یقین جانیے جب اللہ تعالیٰ خواہشات سے ہمیں پاک کر دیتا ہے ذکر کی کثرت کی وجہ سے، تو وہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ خواہشات کا ہمارے آگے انبار لگ جاتا ہے، ڈھیر لگ جاتا ہے، لیکن دل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک قصہ مشہور ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہ ایک دفعہ آپ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے تو ایک صاحب نے، کیونکہ شروع میں آپ نے بڑا غربت میں وقت گزارا لیکن بعد میں بہت ٹھیک ٹھاک آپ کے حالات تھے، اتنے اچھے حالات تھے کہ نفیس ترین کپڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہن کے اس کو فوراً اللہ کی رحمت دے دیتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے تھے. یہ بات ہمیں کتب سے معلوم ہوتی ہے. تو کسی نے آ کے کان میں کچھ کہا، آپ نے خاموشی اختیار کی، آنکھ بند کی، سر کو جھکایا اور آپ نے کہا الحمدللہ، اور پھر بیان جاری رکھا. پھر کچھ دیر کے بعد وہی صاحب دوبارہ آئے، پھر کان میں کچھ کہا، پھر آپ چند لمحے آپ نے آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا، آپ نے کہا الحمدللہ، اور پھر بیان جو ہے وہ شروع کر دیا. بعد میں جب شاگردوں نے اور لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بیان کے دوران 2 دفعہ آپ نے الحمدللہ کہا اس شخص کے آنے پہ، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے کہا پہلے وہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ کا جو مال و اسباب سے بھرا ہوا جہاز تھا وہ طوفان میں گر کے ڈوب گیا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے. میں نے اپنے دل میں جھانکا کہ کیا مجھے تکلیف ہوئی ہے، کیا مجھے دکھ ہوا ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی دکھ نہیں ہوا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ. پھر کچھ دیر بعد دوبارہ وہ شخص آیا اور اس نے میرے کان میں آ کے کہا کہ حضرت وہ خبر معلوم ہوا ہے کہ غلط تھی، طوفان سے جہاز نکل آیا تھا اور جہاز جو ہے وہ مال و اسباب کے ساتھ جو ہے وہ بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے. انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ میں نے خود پھر آنکھ بند کر کے اپنے دل میں جھانکا، کیا مجھے اس سے کوئی بہت خوشی محسوس ہوئی ہے؟ جواب آیا کہ نہیں، مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی ہے. تب میں نے کہا الحمدللہ. تو جب آپ کو تکلیف دیکھیں ہر شخص کو ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیرت النبی دیکھیں، بہت سے موقع ایسے ہیں جب آپ کو بہت اذیت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ روئے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے بھر گئی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک عام چلن جو ہوتا ہے کہ کیا نقصان سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا بہت زیادہ اگر ہمیں فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. اگر ہمارا دل صاف ہے اور اس میں دل میں دنیا دل سے نکل کر جیب میں جا چکی ہے اور دل میں صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ یا تو ہماری دنیا بہت اچھی کر دے گا یا ہمیں اتنا توکل دے دے گا اور اتنا زیادہ شکر گزاری دے دے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہمیں کچھ ملا یا ہمیں نہیں ملا. اللہ کے انعامات میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ نہ بہت زیادہ خوشی نہ بہت زیادہ غمی. بہت زیادہ خوشی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو، اور اگر بہت زیادہ غمی تو بھی اللہ سے رجوع ہو. اگر دونوں کیفیات میں ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انعام جو ہے وہ اس کا نزول شروع ہو چکا ہے، اس کی رحمت وہ نزول شروع ہو چکا ہے اور انوار و تجلیات کا نزول ہم پر شروع ہو چکا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چند نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں
جس سے انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اور پھر فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اذن و توفیق بخشے کہ ہم اس کے ذکر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، ان معاملات سے اپنی زبان کو تر رکھ سکیں، اور اللہ کے شکر کی ہمیں توفیق ملے، اور ہر معاملے میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی اور گڑ گڑانے کی جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ آخر میں صرف ایک چھوٹی سی صحابہ کی بات عرض کر دیں۔ دیکھیں، صحابہ میں بھی ہر قسم کے لوگ موجود تھے، بہت بہت امیر بھی تھے اور بہت بہت غریب بھی تھے۔ ایسے امیر بھی تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، ایسے امیر بھی تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو سونے کے ڈلے انہوں نے وراثت میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑے۔ لیکن ایسے ایسے غریب بھی تھے کہ جیسے بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ کہا کرتے ہیں کہ کئی بار اتنا فاقہ ہو جاتا تھا اور اتنی مشکل ہو جاتی تھی کہ میں کسی ساتھی کے ساتھ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے کرتے چلتا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کھانے پہ اپنے ساتھ بیٹھا لے۔ تو غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، صحابہ میں بھی ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ حالت جو بھی ہے وہ اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ کی طرف ہی ان کی نگاہ اٹھتی ہے، سجدہ اللہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی طرف کبھی وہ جاتے ہیں تو وہ صرف بطور سبب جاتے ہیں، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ ہے جس نے نوازنا ہے۔ اگر کوئی انسان دیتا ہے تو اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا، یہ اس انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا۔ ورنہ ایسے بھی صحابہ تھے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی کہ ہم کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اب ہم آپ جیسے لوگ، ہم آپ دنیا دار لوگ ہیں، ہم آپ مجھ جیسا دنیا دار لوگ بندہ، اب میں جب کہوں کہ سوال نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ میں جا کے کوئی مشکل ہوگی تو کوئی کسی سے کہوں گا کہ نہیں کہ بھائی مجھے مشکل ہوگی ہے، میری مدد کر دو۔ لیکن انہوں نے اس کا مطلب بڑا عجیب لیا۔ انہوں نے اتنا عجیب لیا کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں چابک ہے اور چابک ہاتھ سے گر گیا ہے، انہوں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی بڑی مہربانی یہ چابک اٹھا کے دے دو۔ وہ گھوڑا روک کے اتر کے چابک خود اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بیعت کی ہے کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ ایسے بھی صحابہ ہیں، تو ذہن میں رکھیں ہر قسم کا انسان، صحابہ میں بھی ہر طرح کے ہر مزاج کے لوگ تھے، بہت بہت امیر، بہت بہت غریب، ذہنی طور پہ بہت زبردست کچھ تھے، کچھ لوگ شجاعت میں زیادہ تھے، کچھ لوگ جہاد وغیرہ کے معاملے میں بہت زیادہ تھے۔ تو یہ ہر معاشرے میں ہر طرح کا شخص ہوتا ہے، صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو بھی حالت ہے، جو بھی کیفیت ہے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے، بس یہ ہمیں دیکھنا اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے۔ یہ جو رمضان آیا ہے اس میں جتنی بھی ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر گناہ تک ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آج کی نماز عید جو ہے، یہ نماز عید اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے۔ اس انعام کے صدقے میں، اس انعام کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے بے تحاشا موقع، ہر روز رات کو تیسرے پہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے آسمان پر نزول کرنا اور پھر یہ آواز لگنا کہ کون ہے جس کو مغفرت چاہے، یہ تو روز اللہ نے ہمیں دیا۔ اسی طرح جمعہ کی نمازیں، اسی طرح وضو، ہر نماز پچھلی نماز اور وضو کے سے لے کے تب تک کی کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی وقت انشاءاللہ ایسی تمام ساعتیں جس میں معافی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اب ہم عید کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے جیسے بھی روزے تھے اس میں جو بھی کوتاہیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، اللہ انہیں قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں پہ کرم فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔